اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 126 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 15واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی خدمات اور ان کی آزمائش پر پورا اترنا، یہ اس رکوع کا مضمون ہے۔ اور آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ جب یہ ڈیوٹی سونپی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے، معتکف حضرات کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، تو پھر ایک دعا جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، اور وہ کمال دعا ہے، التجا کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے، اے میرے پروردگار، بنا اس شہر کو امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور رزق عطا کر اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر، تجھ پر اور آخرت کے دن پر۔ کیا خوبصورت دعا ہے، کیا خوبصورت ہمدردی ہے، اور کیا اللہ والوں کی بات ہے کہ جو تجھ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اس کو تو پھلوں سے مالا مال کر دینا۔ اللہ نے کہا نہیں اے ابراہیم، یہ تیری خواہش ہے۔ قال ومن کفر، کہا جس کسی نے میرا انکار بھی کیا ہوگا، اس نے کفر بھی کیا ہوگا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، پس میں پورا کروں گا اسے تھوڑا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اس کو گھسیٹ لاؤں گا، مجبور کر دوں گا، أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، آگ کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو دیکھیں کہ اتنی توحید پرستی کہ جو مسلمان ہوا اس کو تو دینا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، جو اس دنیا میں آ کر میرا انکار بھی کرے گا میں اس کو بھی پورا کروں گا۔ اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں ایک اور اینگل سے کہ جہاں ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو تمام مفسرین نے اس انعام یافتہ لوگوں کے لیے جو دلیل پیش کی ہے وہ سورہ نساء میں اس آیت میں بیان ہوئی ہے، آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ تو آیت نمبر 69-70 میں یہ ان لوگوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے جن کے بارے میں ہر انسان، ہر مسلمان جب نماز میں کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا۔ ان میں جو 4 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں، پہلی کیٹیگری انبیاء کرام، وہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد 3 کیٹیگریز ہیں، وہ صدیقین، سچے لوگ، کونوا مع الصادقین، سچ بولنے والے، اور یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی دعوت دی ہے اسلام کی اس نے ضرور کچھ سوچا، کچھ دیر کی، سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی شان ہے، اور صدیق کا لقب تو اس وقت ان کو ملا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اور مشرکین مکہ کے ہاتھ بات لگ گئی تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تصدیق کی۔
اس پر صدیق کا لقب ان کو ملا۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ اور تیسری کیٹیگری شہداء، شہید کے اعتبار سے آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت دیکھیں، حضرت حنظلہ کی شہادت دیکھیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت دیکھیں۔ میدان جنگ میں اپنی جان کو نچھاور کر دینا، اپنی جان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے دینا، سچے ہونے کی گواہی دینا، جان پیش کر دینا، یہ شہادت ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، اس اعتبار سے شہادت دیکھیے، ساری امت بطور شہادت اللہ نے بنا دی۔ امت مسلمہ کا مقصد شہادت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد واپس چلے اپنے گھروں کو، تو آپ نے فرمایا ہم افضل جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو اپنے گھروں میں جا رہے ہیں۔ من جاہد فی نفسک طاعت اللہ، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، من جاہد فی نفسک طاعت اللہ، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے مجبور کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو یہ شہادت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیتے دیتے آخری سانس تک چلا جائے۔ میدان جنگ کی شہادت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے مانگی، اور حدیث بھی ہے جس کے آخر میں ثم اوحیا ثم اقتلا ثم اوحیا ثم اقتلا ثم اوحیا ثم اقتلا، کہ تو مجھے زندگی وقت تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بستر کی شہادت ہے، اور وہ شہادت ہر امتی کے حصے میں آتی ہے اگر وہ اس بات پر قائم رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتے 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 آخری سانس تک دنیا سے چلا جائے۔ وہ بھی گواہی ہے، گواہی تو کھڑی کرنی ہے اللہ نے، اسی لیے تو امت بنائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور یہ تیسرا حق تھا۔ اور چوتھی بات صالحین کا راستہ بھی کھلا ہے، نبوت کا راستہ بند ہے، اور شہادت کا اور صداقت کا۔ علامہ نے بہت خوبصورت بات کہی، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو دنیا کی امامت کا کام جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سونپا، وہ یہ چوتھی کیٹیگری ہے صالحین کی، کہ ابراہیم علیہ السلام کی شان صالح تھی۔ اور اس آیت میں دیکھیے جس کا جو ہماری زیر مطالعہ ہے، قال ومن کفر فامتہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو ان کی خواہش پر یہ بات کہی کہ جس نے میرا انکار بھی کیا ہوگا میں اس کو بھی پورا کروں گا۔ تو اس بات کو ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام بیان کیے، رحمان اور رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں 7 نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم کو ہم اس آیت سے کچھ استدلال کرتے ہیں۔ دیکھیے دونوں کا مادہ را ہا میم ہے، اور ایک رحمان میں ولولہ ہے، جوش ہے، ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اور رحیم میں دوام ہے، مستقل مزاجی ہے۔ اور آغاز میں یہ 2 نام اللہ نے بولے، اور ان 2 ناموں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کہ جو تجھ پر ایمان لائیں اس کو تو دینا۔ اللہ نے کہا میں رحمان ہوں، میری رحیمیت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، جو اس دنیا میں انکار بھی کرے گا میں اس کو بھی پورا کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت، اور مہربان ہے، رحمان ہے، ٹھاٹھے مارتا ہے سمندر کی طرح۔ لیکن اگر یہ میں کہوں کہ وہ وقتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہوگا، ولولہ ہے، جوش ہے، اور وہ وقتی ہے۔ وقتی سے مراد اس دنیا میں کافروں کو وہ دے گا، لیکن یہ سلسلہ عطا کرنے کا اگلے جہان فار ایور ابد آباد، جو لوگ نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، جنتی ہوں گے، ان کو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کا چلتا رہے گا، فار ایور چلتا رہے گا۔ یہ اس کی رحیمیت ہے۔ ان کی زندگی سے اور رحمان اور رحیم کے دو اللہ کی صفات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وہ کام بہت پسند ہے جو حجم کے اعتبار سے بلا شبہ تھوڑا ہو، لیکن وہ مستقل مزاجی سے ہو۔ مستقل مزاجی سے کام کرتے کرتے اللہ اس کام کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کی شان رحیمیت ہے، اور اس شان سے وہ عمل جو ہے میچ کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے انسان نے مرنا ہے،
ابدآباد رہنے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اس پر بشارت کتنی بڑی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ ان کو بشارت دی جاتی ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ مرتے وقت یہ بشارت اسے مل جاتی ہے کہ اب آگے آنے والے دور کا کوئی خوف نہ کھاؤ۔ تو اس پر دیکھیے اللہ نے یہ بات کہی کہ ابراہیم یہ تمہاری خواہش ضرور ہے، انسان ہونے کے ناطے، توحید پرست ہونے کے ناطے، خلیل اللہ ہونے کے ناطے، لیکن میں اللہ ہوں، جس نے میرا انکار بھی کیا ہوگا میں اس کو بھی دنیا میں پورا کروں گا، اور پھر میں اس کو گھسیٹ لاؤں گا، مجبور کر دوں گا آگ کے عذاب کی طرف، رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔